معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معراج یہ ہے کہ آپ حرم سے براق پر سوار ہوئے اور مسجد اقصی میں انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز پڑھائی، پھر آسمانوں پر تشریف لے گئے اور سدرۃ المنتہا پہ جلوہ گر ہوئے، پھر وہاں سے لامکان کی بے کرام بلندیوں پر۔ دراصل بات یہ ہے، حضور کا براق پہ سوار ہونا یہ حضور کا معراج نہیں ہے بلکہ براق کا معراج ہے۔ اور مسجد اقصی میں انبیاء کرام رسول اعظام علیہ السلام کو نماز پڑھانا یہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معراج نہیں بلکہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا معراج ہے کہ انہوں نے امام الانبیاء کے پیچھے نماز اقتدا نماز پڑھی، اور پہلے آسمان پہ جلوہ گر ہونا یہ حضور کا معراج نہیں بلکہ پہلے آسمان کا معراج اور آسمان والوں کا معراج ہے۔ اسی طرح دوسرے آسمان پہ جلوہ گر ہونا، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، ساتویں پہ، یہ میرے آقا کا معراج نہیں بلکہ ان آسمانوں کا معراج ہے اور آسمان والوں کا معراج ہے۔ سدرۃ المنتہا پہ جلوہ گر ہونا یہ میرے آقا کا معراج نہیں، دراصل یہ سدرۃ المنتہا اور وہاں کے فرشتوں اور امام الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا معراج ہے۔ معراج ہے کیا؟ معراج وہ ہے کہ انسان پہلے نچلے درجے پہ ہو پھر ترقی کر کے اوپر والے درجے پہ چلا جائے۔ مثلا مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، جیسے کوئی پرائمری پاس ہو، اب ظاہر ہے کہ وہ ایک درجہ ہے پرائمری تعلیم کا، تعلیمی مدارج ہیں، مراحل ہیں۔ اب وہ مڈل میں چلا گیا، اس نے 3 سال وہاں لگائے، اس کو مڈل کی سند مل گئی، اب وہ گویا کہ علمی معراج پر پہنچ گیا۔ اسی طرح پھر ہائی میں چلا گیا، تو پہلے جو درجہ حاصل نہ ہو اس کو وہ درجہ حاصل ہو جائے تو اس کو معراج کہتے ہیں۔ معراج عروج سے ہے، عروج کے معنی بلندی کے ہیں، رفعت کے۔ تو دوستو حضور علیہ السلام کی شان یہ ہے، بلکہ آپ کے مبارک قدموں کے ساتھ جو ذرے لگے ہوئے ہیں، آپ میرے آقا گنبد خضرا میں محو استراحت ہیں، اور خاک کے وہ ذرے جو آپ کے قدموں کے بوسے لے رہے ہیں، سبحان اللہ، ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ وہ تو کعبہ اور عرش اولا سے بھی افضل ہے۔ جب ان ذروں کا مقام یہ ہے تو پھر یہ کیسے براق پہ سوار ہونا یا مسجد اقصی میں نبیوں کو نماز پڑھانا اور آسمانوں پہ جلوہ گر ہونا، وہاں پھر نبیوں سے ملاقاتیں کرنا اور پھر سدرۃ المنتہا اور جنت کے مناظر کو دیکھنا، جہنم کے خوفناک ہولناک مناظر کو دیکھنا، تو دوستو یہ آپ کے لیے معراج نہیں ہے، دراصل یہ ان مقامات کے معراج ہیں۔ حضور کا معراج کہاں سے شروع ہوا؟ حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا اذا مر علی الرحیم کان رحیما، جب آسماء و صفات الہیہ سے گزرے تو جب
اس میں رحیم سے گزرے تو رحیم بن کر گزرے، جب آپ شکور سے گزرے تو صفت شکور کے مظہر بن کر گزرے۔ تو دوست آپ العلیم سے گزرے تو صفت علم سے متصف ہو کر گزرے، اور پھر انتہا یہ ہے کہ اللہ کا لا مکان کی بے کرام بلندیوں پہ جلوہ گر ہو کر حاضر ہو کر بلا حجاب دیدار کرنا، یہ حضور کا معراج ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، ہم نے گزشتہ جمعہ مشاہدات معراج کے عنوان سے بیان کیا، تو جو آپ نے حالات و واقعات دیکھے ہم نے ان کو چیدہ چیدہ حالات و واقعات کو بیان کیا، مناظر کو بیان کیا۔ تو دوستو آج ہم مسجد اقصی میں امامت کا ذکر کریں گے، اور پھر وہاں سے فارغ ہونے کے بعد عروج الی السماء، آسمانی سفر کا ذکر کریں گے۔ یاد رکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج شریف کے اور اس سفر کے جو مراحل ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک مرحلہ مکہ سے مسجد اقصی تک، پھر دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، جو آخری حد کا نام ہے، جہاں جبرائیل بھی جا کر رک جاتے ہیں، وہ اس سے اوپر نہیں جا سکتے، اور اوپر والے نیچے آ نہیں سکتے۔ یہ تو تیرے میرے آقا کی شان ہے، شب اسرا کے دلہا کا مقام ہے کہ وہ شب معراج جا بھی رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں، نہ جانے پر پابندی ہے نہ آنے پر پابندی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک اللہ، یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے۔ سبحان اللہ، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے۔ سبحان اللہ۔ بھر کے میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد اقصی میں پہنچتے ہیں تو وہاں سب پیغمبر موجود ہیں، سبحان اللہ، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک وہاں موجود ہیں۔ کمال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب قصیب احمر سے گزرے، سرخ ٹیلے سے گزرے، تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب مسجد اقصی میں پہنچتے ہیں تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ انبیاء کی صف میں بھی موجود ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ادھر قبر انور میں نماز پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، اور میرے آقا بڑی تیزی کے ساتھ براق کی رفتار کے ساتھ جا رہے ہیں، اللہ، لیکن جب وہاں پہنچے تو حضرت موسیٰ کلیم انبیاء کرام علیہ السلام کی صف میں بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ، اور پھر جب آسمانوں کا سفر ہوا تو چھٹے آسمان پر بھی آپ کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو آپ کیا اس سے پہلے پہنچ گئے؟ اللہ، تو اس کا جواب یہ ہے جناب، حضرت موسیٰ کلیم جو قبر میں نماز پڑھ رہے تھے وہ مسجد اقصی میں نبوت کی رفتار سے پہنچے، تیرے میرے آقا جو پہنچے سبحان اللہ وہ براق کی رفتار سے پہنچے۔ بے شک اللہ، جب میرے آقا پہنچتے ہیں تو ایک شاعر نے بہت خوب نقشہ کھینچا، اللہ، جہاں اقصی پہنچے محمد پیارے، کھڑے سن نبی ان
انتظار سارے آدم نے فرمان نبیانوں کیتا آدم نے فرمان نبیانوں کیتا صفاں سدھیاں کر لو امام آ گیا ہے صفاں سدھیاں کر لو امام آ گیا ہے۔ تو دوستو وہاں میرے آقا پہنچتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام استقبال کرتے ہیں اور وہاں نماز کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن نماز کون پڑھائے؟ اللہ اکبر، انبیاء کو نماز پڑھانی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج مسجد اقصی میں نماز پڑھانا بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن دوستو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کا مبارک ہاتھ پکڑتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا آپ کی موجودگی میں مصلی امامت انبیاء پر کون کھڑا ہو سکتا؟ میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تاکہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ پر عمل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے عالم ارواح میں پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے دوں پھر ایک عظیم الشان رسول آ جائے اللہ جو کہ تمہاری تصدیق کرنے والا ہو تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ تو تم ضرور ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور مدد بھی کرو گے، تاکہ دکھا دیا جائے میرے محبوب آئے تو بعد میں ہیں مگر سب انبیاء آپ کی نبوت اور رسالت پر اور ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی مدد کرنا قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ اپنی شریعت کے احکام پر لوگوں کو نہیں چلائیں گے، کہیں گے اب شریعت چلے گی تو مصطفیٰ کی، ہمارا زمانہ نبوت گزر گیا، ہم جس زمانے کے لیے تھے جس دور کے لیے تھے وہ گزر چکا، اب قیامت تک زمانہ ہے تو مصطفیٰ کریم کا ہے، اب نجات ہے تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے میں ہے۔ وَلَتَنْصُرُنَّ ضرور مدد کریں۔ تو حضرات محترم اب نماز ہو گئی، اب نماز کے بعد جلسہ معراج النبی منعقد ہوا۔ یہاں انبیاء کرام علیہ السلام نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعزاز میں منعقد ہونے والی تقریب میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اوپر ہونے والے اللہ کے احسانات اور انعامات کا ذکر کیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا اور مجھے آگ سے نجات عطا فرمائی اور آگ کو مجھ پر ٹھنڈا کیا، اور ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، الحمدللہ الذی کلمنی واصطفانی برسالتہ وکلماتہ، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھ سے بلا واسطہ کلام فرمایا اور مجھے رسالت اور کلام کے ساتھ چنا، اور بھی آپ نے اوپر ہونے والے انعامات کا ذکر فرمایا کہ فرعونیوں کو ہلاک کیا، مجھے اور میرے ماننے والوں کو نجات بخشی۔ اس کے بعد حضرت
داؤد علیہ السلام کہ تمام تعریفیں اس کے لیے جس نے مجھے زبور سے نوازا، اور بھی آپ نے اوپر ہونے والے انعامات کا ذکر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے آپ نے اوپر ہونے والے انعامات کا ذکر کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی آپ نے اوپر ہونے والے انعامات کا ذکر کیا، اور ان کے بعد پھر سیاح لامکان شب اسرا کے دولہا کھڑے ہوئے، اور آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور انعامات کا ذکر کرتے ہوئے کہا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب تعریفیں اس ذات بابرکات کے لیے ہیں جس نے مجھے سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور میری امت کو امت وسط بنایا، خیر امت بنایا، اور میری امت کو اول بھی بنایا اور آخر بھی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو کھول دیا اور میرے بوجھ کو دور کر دیا، اور رفع علی ذکری، میرے ذکر کو ہر سو بلند کر دیا، وجعلنی فاتحا وخاتما، اور اللہ پاک نے مجھے اول بھی بنایا اور مجھے آخر بھی بنایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضور خلقت کے اعتبار سے سب سے اول ہیں اور بعثت کے اعتبار سے آخر میں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی بار متعدد بار فرمایا کہ فرمایا کہ خلقت کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے تو پہلے ہیں، اور بعثت کے اعتبار سے ہم آخر میں آئے ہیں، اور امت کے بارے میں بھی فرمایا میری امت اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ کس اعتبار سے؟ ہم آنے میں تو آخر میں آئے ہیں، لیکن قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، اعلان ہوگا اے نبیوں اور اے نبیوں کی امتوں سن لو، جب تک محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی امت جنت میں داخل نہیں ہو جائے گی، کسی کو جنت میں داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ بڑی برکتیں ہیں۔ اچھا ہمیں آخر میں کیوں رکھا گیا؟ ہماری مختصر عمریں کیوں رکھی گئی؟ ایک تو یہ کہ اگر ہم پہلے آتے عمریں پہلے لوگوں کی جیسے لمبی تھیں، طویل تھیں، ہماری بھی ایسی ہوتی تو ہمیں دنیا میں زیادہ دیر رہنا پڑتا، اور فوت ہو جاتے تو قبروں میں زیادہ دیر رہنا پڑتا، قبروں میں زیادہ دیر رہنا پڑتا، اور ہمیں آخر میں بھیجا گیا، عمریں مختصر رکھیں تاکہ میرے محبوب کی امت زیادہ دیر دنیاوی علیشوں کی نظر ہی نہ رہے، عمریں مختصر رکھیں تاکہ تھوڑی دیر رہیں، اور قبروں میں بھی ان کو دوسروں کی بنسبت تھوڑی دیر رہنا پڑے، ہمارے قد بھی چھوٹے رکھے تاکہ ان کے اخراجات کم رہیں۔ اگر لمبے قد ہوتے 60 ہاتھ کے تو ہمیں مکان بھی لمبے اور دروازے بھی اونچے رکھنا پڑتے، آج تو بابا مہنگائی کا دور ہے، تو پھر لباس بھی کے لیے بھی ہمیں اچھا خاصا کپڑا درکار ہوتا، تو اللہ پاک نے تو کرم فرمایا، ہم نے آج اپنے خرچے خود بڑھا لیے ہیں، ورنہ قدرت کی طرف سے دیکھیں تو بڑا کرم ہے۔ خیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر ہونے والے انعامات کا ذکر کیا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا خطبہ ارشاد فرما لیا تو پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہا اے نبیو
اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ہم جب انبیاء کرام کے خطبات معراج پر نظر ڈالتے ہیں جو انہوں نے مسجد اقصی میں دیے، اس میں انہوں نے اپنے اوپر ہونے والے انعامات کا ذکر تو کیا لیکن بطور خاص اپنی امتوں کا ذکر نہیں کیا. لیکن جب سبحان اللہ مسجد اقصی میں حضور علیہ السلام اپنے اوپر ہونے والے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کر رہے تھے تو اس موقع پر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے، امت کا بھی تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو امت وسط بنایا ہے اور بہترین امت بنایا ہے، بہترین امت بنایا ہے اور اول بھی بنایا ہے اور آخر بھی بنایا ہے. میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ اول کس اعتبار سے اور آخر کس اعتبار سے، کہ ہم آنے میں بھیجے جانے میں تو آخر ہیں، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو سب سے پہلے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں سے پہلے جنت میں جا رہے ہوں گے، حضور کی امت امتوں میں سے پہلے جا رہے ہوں گے. یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، اعمال کی وجہ سے نہیں ہے، یہ محمد عربہ کی پاکیزہ نسبت کی وجہ سے ہے. محمد کی نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، فرمایا بہذا فضلکم، یہ ہیں وہ فضائل جو مصطفیٰ کریم نے بیان کیے ہیں. فرمایا اللہ کریم نے انہی فضائل کی وجہ سے، انہی مناقب کی وجہ سے، انہی مقامات کی وجہ سے تم سب نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت بخشی ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں کہ فرمایا ہم نے ان کو یعنی بعد کو بعد پر فضیلت بخشی ہے. ورفع بعضهم درجات، اللہ تعالیٰ نے بعد کے درجے بلند کیے ہیں. منہم من کلم اللہ، کچھ وہ ہیں کہ ان سے اللہ نے کلام کیا، یعنی جیسے حضرت موسیٰ کلیم، اللہ تعالیٰ نے طور پر بلا واسطہ ان سے کلام کیا، اور جن کو درجوں بلند کیا جہاں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. وہ کون ہے؟ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی، آپ فارغ ہوئے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ سفر کے 3 درجے ہیں، 3 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ مکہ سے شروع ہوا، مسجد اقصی بیت المقدس، یہاں یہ مرحلہ مکمل ہوا. اب آسمانی سفر کا مرحلہ جو سدرۃ المنتہا تک تھا، دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے. لیکن جب حضور نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 پیالے پیش کیے. آپ کو 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب تھی. اور جو ہی یہ سامنے آئے آپ نے ان کو دیکھا تو فاختار اللبن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا اور شراب کو نظر انداز کر دیا. ظاہر ہے کہ آپ کی طبیعت میں، آپ کی فطرت میں یہی تھا. تو حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ اخترت الفطرہ، آپ نے اخترت الفطرہ، آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، اختیار کیا ہے. اور اگر آپ شراب کو لیتے تو غبت امتوں کا، آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ پھر زمین سے آسمان تک ایک سیڑھی کو لایا گیا جس کو معراج کہتے ہیں، یعنی چڑھنے کا آلہ. اسی وجہ سے پورے سفر معراج کا نام ہی معراج رکھ دیا گیا. ویسے اس کا معنی ہے بلندی، عروج. تو اب حضور فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر پہلے آسمان پر پہنچے، پہلے آسمان پر چڑھے، لیکن وہاں دروازہ جو ہے وہ بند ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں آگے نہیں جا سکوں گا، یہیں پر تھوڑی سی گفتگو، ورنہ میرا ارادہ تھا کہ آج آسمانی سفر کو بیان کریں گے. اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. میرے خیال میں ہم ساری زندگی سفر معراج بیان کرتے رہیں، جس طرح ہماری چال ہے نا، ہم نہ بیان کر سکتے ہیں، ویسے مکمل تو کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا، لیکن جیسے آپ کا ذوق مبارک ہے تو
میرے خیال میں اس حال میں ہم نہیں پہنچ سکتے، اور غالباً میں کبھی بھی، اس دفعہ میں نے بڑی کوشش کی ہے، پہلے معراج کے مہینے سے پہلے میں نے شروع کر دیا تھا یہ سلسلہ، میں نے کہا اس دفعہ میں کوشش کرتا ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کوشش میں، لیکن چلو کوشش کریں گے، معراج والے مہینے کے بعد بھی کوشش کریں گے، چلتے رہیں، چلو اپنا ذوق تو پورا کر لیں گے نا انشاءاللہ۔ تو دوستو اب پہنچے، دروازہ بند ہے، تو فاستفتح جبرائیل نے دروازہ کھولنے کو کہا، دستک دی، کھٹکھٹایا، تو اس دروازے کو باب الحفظہ کہتے ہیں، اس پر جو فرشتہ مقرر ہے اس کو اسماعیل کہتے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل نے پوچھا من انت کون؟ تو جناب جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں جبرائیل، ان الفاظ پر یہ نہیں کہتے کہ آنا جبرائیل، بلکہ کیا کہتے ہیں جبرائیل۔ اب دیکھیے جبرائیل انہوں نے تعارف کرا دیا، یہی وہ جبرائیل ہیں جو صبح و شام آتے رہتے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ دروازہ کھول دیا جاتا، لیکن وہ اگلا سوال کرتے ہیں من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا معی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اب بھی دروازہ نہیں کھولا جا رہا، پھر وہ سوال کرتے ہیں وقد بعث الیہ وقد ارسل الیہ، یہ بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر تھوڑا سا فرق ہے، مسلم کی روایت میں ہے قد بعث، کیا انہیں بلایا گیا؟ صحیح بخاری کی روایت میں ہے قد ارسل الیہ، کیا ان کی طرف پیغام بھیجا گیا؟ یہ سوال و جواب ہو رہے ہیں، سوال و جواب ہو رہے ہیں۔ تو پھر کیا تھا؟ جب کہا جی ہاں انہیں بلایا گیا ہے، تو پھر فتح لنا، فرمایا ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا، یہاں ٹھہریے۔ بھئی تم کہتے ہو کہ فرش پر بھی دھوم ہے اور عرش پر بھی دھوم ہے، لیکن یہاں تو دروازے بند ہیں، مہمان نے آنا ہے اور دروازے کھلے رکھتے ہیں یا دروازے بند رکھتے ہیں۔ اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بھی کہتے ہیں وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، اور لگتا یہ ہے کہ وہاں تو خاموشی ہے، دروازے ہی بند ہیں، سوال و جواب کا سلسلہ بتلا رہا ہے، ہم کہتے ہیں آپ جلدی کر رہے ہیں۔ یہ سوال و جواب کرنا محبوب کی عظمت پر دلالت کرتا ہے کہ گویا کہ سب کو اطلاع کر دی گئی تھی کہ آج مصطفیٰ آ رہے ہیں، اور فرشتے آسمانوں پر اور انبیاء کرام مختلف آسمانوں پر حضور کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں، تم کہتے ہو جی دھوم مچی ہوئی ہے، یہاں تو سوال و جواب ہو رہے ہیں، لگتا ہے ان کو علم نہیں ہے۔ نہیں دوست، یہ سوال و جواب بتلا رہے ہیں ان کو علم ہے، ان کو علم ہے، ورنہ جب پوچھا جاتا ہے من انت کون، کہاں جاتا ہے جبرائیل، تو دروازہ کھول دیا جاتا، لگتا ہے انہیں بتایا گیا ہے کہ دیکھیے جبرائیل بھی اگر دروازہ کھلوائیں، اگر مصطفیٰ ساتھ نہ ہو تو ان پر بھی دروازہ نہیں کھولنا، ان کے بغیر جبرائیل پر دروازے نہیں کھول سکتے۔ ارے بھائی تجھ پر اور مجھ پر حضور کے بغیر کیسے دروازے کھل سکتے ہیں جنت کے؟ اللہ اکبر۔
اچھا جبرائیل نے یہاں آنا نہیں کہا، آنا جبرائیل نہیں کہا، حضور ساتھ ہیں اور پھر کہیں میں اپنی میں کو مٹا رہے ہیں۔ اور دوستو ویسے بھی میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا، بخاری کی حدیث میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان انور پر حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ میرے والد پر کچھ قرضہ تھا، اس سلسلے میں حاضر ہوا۔ میں نے آ کر دستک دی نا تو اندر سے آواز آئی، مانا انتا، کون؟ تو میں نے آگے سے جواب دیا، آنا میں نے کہا کہ میں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا مطلب آنا؟ یعنی فقاریا، آپ نے اس انداز کو ناپسند کیا اور پھر دروازہ کھول دیا۔ فرمایا اللہ کے بندو، جب پوچھا جائے تم کون ہو تو میں نہ کہا کرو، بلکہ اپنا نام لیا کرو تاکہ جو صاحب خانہ ہے اس کو تسلی ہو جائے۔ حضور کو تو پتا تھا کہ دروازے پر کون غلام آیا ہے، وہ تو ایک ایک غلام سے باخبر ہیں، لیکن حضور ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ جب کسی کے دروازے پر جاؤ تو گھر والا پوچھے رات کا وقت ہے بھئی کون ہو، آگے کہہ دینا کہ میں۔ فرمایا کہ گھر والا بھی تسلی کر لے کہ دروازے پہ کون آیا، دوست بھی آ سکتا ہے اور دشمن بھی آ سکتا ہے، تو اس سے بھی حضور کی امت پر شفقت کا اظہار ہو رہا۔ آداب زندگی بھی ہوتے ہیں، کیسے آنا ہے، کیسے کھڑا ہونا ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کسی کے دروازے پر آئیں گے نا، یعنی بیل دیں گے یا دستک دیں گے تو پھر دروازہ کھلے گا بالکل سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور خدا تمہیں نیک کرے، دستک دیکھ کر ایک طرف کھڑے ہو جانا چاہیے، سامنے کھڑے نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی گھر جھاڑو دے رہا ہو، کوئی خاتون پھر رہی ہو، ہمارا حال یہ ہے کہ بالکل سامنے کھڑے ہوتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ دستک دیں اور ایک طرف کھڑے ہو جائیں۔ کاش یہی مسئلہ ہم سیکھ لیں، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کسی کے ہاں جاتے تھے، دستک دیکھ کر ایک طرف کھڑے ہو جاتے، حضور نے ہماری تربیت فرمائی ہے۔ تو اب سنیے دوستو، جب دروازہ کھلا تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اہلاً و سہلاً مرحبا، اہلاً و سہلاً مرحبا، خوش آمدید، آنا مبارک ہو۔ ایمان سے کہنا کون کہتا ہے خوش آمدید؟ جس مہمان کی آمد کی خبر ہو اور جس کے لیے انتظار ہو، جب وہ آ جائے تو خوشیوں کا ایک سما ہوتا ہے۔ فنعم المجیء مرحبا، بخاری کے الفاظ ہیں کہ آپ کا آنا مبارک ہو، مرحبا مرحبا، خوش آمدید، آپ اپنوں کے ہاں آئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا؟ وہاں ایک سفید ریش خوبصورت چہرے والے بزرگ تشریف فرما ہیں۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا ھذا ابوک آدم، یہ آپ کے باپ آدم ہیں، فسلم علیہ، انہیں سلام کیجئے۔ تو آپ فرماتے ہیں فسلمت علیہ، میں نے ان کو سلام پیش کیا تو سبحان اللہ، فردہ، انہوں نے سلام لوٹایا، اور فرحبا، انہوں نے بھی مجھے مرحبا کہا، مرحبا مرحبا مرحبا، خوش آمدید، اور ودعا لی خیر، اور فرمایا میرے لیے خیر کی دعا بھی کی۔ اور آپ فرماتے ہیں میں نے ان کی حالت دیکھی کہ کچھ دائیں طرف روحیں ہیں، کچھ بائیں طرف ہیں۔ جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، ہنس پڑتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، چہرے پر بڑی بشاشت آ جاتی ہے، ویسے بھی پر نور چہرہ ہے۔ بائیں طرف دیکھتے ہیں تو فبکا، رونے لگتے ہیں۔ تو میں نے کہا جبرائیل یہ کیا منظر ہے؟ جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو دیتے ہیں، آنسو نکل آتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، دائیں طرف جو روحوں کے جھنڈ ہیں یہ آپ کی وہ اولاد ہے جو جنت میں داخل ہوگی، جب اس کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو یہ وہ اولاد ہے جو جہنم میں جائے گی، اس کو دیکھتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے
درد اولاد دا ماں پہ اجانے، یہ میری اولاد ہے ہو کر نافرمانیاں کر کے کوئی فرعون بن گیا، کوئی قارون بن گیا، کوئی حامان شداد بن گیا، کوئی ابو جہل بن گیا، کوئی مودی واجپئی بن گیا، کوئی اوباما بن گیا، تو یہ جہنم میں جائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ابو البشر ہیں، تو اس لیے ان کو دیکھ کر بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اور پتہ چلا ماں باپ کو ہونا بھی ایسے چاہیے کہ اولاد، ظاہر ہے اگر اولاد اچھی ہے تو والدین کو خوشی ملتی ہے، اور اگر اولاد غلط ہے اور مجرم ہے، شرابی ہے اور جواری ہے تو پھر ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرات محترم، انشاءاللہ خیال تو یہی تھا کہ شاید سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچ جائیں ذکر کے طور پر، لیکن نہیں ہو سکا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پھر یہیں سے یعنی دوسرے آسمان سے شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز، منزل عشق پہ